بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا بیان، چوتھی قسط۔ بعض مسلمان بکرا مرغا جو اس لیے پالتے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ مثلا سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا، یہ جائز ہے اور جانور بھی حلال۔ اس مسئلے کے لیے حضرت علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب دیکھی جائے۔ مسلمانوں کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و تقرب کی نیت کی ہے، ہر دھرمی اور سخت بدگمانی ہے۔ عقیقہ، ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جس طرح جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ پہلے ہی سے نامزد کر دیتے ہیں اور متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع اور فلاں کام کے لیے ذبح کیا جائے گا، جس طرح یہ حرام نہیں کہ بوقت ذبح تو ان پر فقط اللہ عز و جل کا نام لیا جاتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ تعالی وہابیہ کی ایسی اوندھی مت کسی کو نہ دے۔ مسئلہ، وہ کھانا جو حضرات انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کی ارواح طیبہ کو نذر کیا جاتا ہے اور امیر و غریب سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے، یہ سب کو بلا تکلف روا ہے اور باعث برکت ہے۔ برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان اسے تبرک جانتے اور ایسے کھانوں کی تعظیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ مسئلہ، فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانے کا پیش نظر ہونا کچھ ضروری نہیں، اور حضرت خاتون جنت کی فاتحہ پر کپڑا ڈال کر فاتحہ دلہنا اور اس میں یہ قیدیں لگانا کہ سوائے شوہر والی عورت کے بیوہ یا قدسانی والی عورت یا مرد یہ کھانا نہ کھائیں، یہ سب عورتوں کی جہالتیں ہیں جن کو مٹانا چاہیے۔ کسی نیاز پر پردہ ڈالنے کا کہیں حکم نہیں، یہ محض بے ثبوت اور نری اختراع یعنی بناوٹی باتیں ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ ہاں، مکھی مچھر وغیرہ سے حفاظت کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں پر کپڑا ڈال دیا جائے تو مذائقہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ مسئلہ، بعض غریب اور نادار گھرانوں میں عورتوں کا معمول ہے کہ آٹا جو روزمرہ پکانے کے لیے نکالا جاتا ہے اس میں سے ایک چٹکی یا مٹھی بھر آٹا جمع کرتی جاتی ہیں، اور جب مہینے کے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، 11ویں شریف کا دن آتا ہے تو اس آٹے یا اس کی روٹی یا حلوہ وغیرہ پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بہت برکت کا باعث ہے اور اس میں آسانی رہتی ہے، اور روز کے آٹے میں سے ایک چٹکی نکالنا معلوم بھی نہیں ہوتا اور مہینے بھر میں خاصی مقدار جمع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، سوم کے چنے بعض لوگ شرما حضوری میں لے لیتے ہیں اور بعض دفعہ غیر مسلموں کو دے دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ لینے والا فقیر ہے تو خود کھا لے، اور جو نہیں کھاتے وہ نہ لے، اور لے لیے ہوں تو کسی مسلمان فقیر کو دے دیں، اور والدین غنی ہوں تو اپنے بچوں کو منع کر دیں کہ وہ یہ چنے نہ لیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ یہ چنے کا رواج کہیں کہیں پایا جاتا ہے، یہ کچے چنے بھگو کر پڑھے جاتے ہیں یا کہیں بھنے ہوئے چنے پڑھے جاتے ہیں، پھر اس میں الائچی دانہ ڈال کر اور اس پر فاتحہ پڑھ کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں کلمہ شریف وغیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال مسئلہ، جب عید و بقرعید یا جمعہ یا عاشوراء کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ حوالہ خزانۃ الروایات۔ مسئلہ، ایصال ثواب کے لیے میلاد شریف بھی پڑھوایا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے اور اجر و ثواب کا کام، اس کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، غرض نیک نیتی سے جو خیر خیرات کی جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے تو وہ مرنے والا اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں دوستوں کے تحفے ہدیے سے، بلکہ کتابوں میں آئے کہ فرشتے ان ثوابوں کو نور کے طبق میں رکھ کر میت کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے فلاں گہری قبر والے، یہ ثواب فلاں عزیز یا دوست نے بھیجا ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ مسئلہ، لوگوں میں مشہور ہے کہ طعام المیت یمیت القلب، یعنی میت کا کھانا قلب کو سیاہ کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ میت کے کھانے کی تمنا کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کوئی مرے کہ اس کا کھانا ملے، اور اس کے نہ ملنے سے ناخوش اور ملول ہوتے ہیں، ان کا قلب سیاہ یعنی دل مردہ ہو جاتا ہے، اور عبادت و بندگی، ذکر و اذکار اور نیک کاموں کے لیے شوق، انہماک، دلچسپی ان میں باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اپنی شکم سیری اور زبان کے ذائقے کے لیے مسلمانوں کی موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔
اور کھانا کھاتے وقت اس کی لذتوں اور ذائقوں میں کھو کر موت و قبر کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں صرف اپنے حلوے مانڈے سے کام ہوتا ہے، کسی اور سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ ذہن میں یہ بات نہ آتی ہو تو اب تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تجربہ اور مشاہدے سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ واللہ اعلم۔ غالباً اسی بنیاد پر بہت سے لوگ اگرچہ شرعاً غریب ہوتے ہیں، سوم چہلم وغیرہ کے موقعوں پر کی جانے والی دعوتوں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا یہ اقدام صحیح ہے۔ انہیں برادری یا پنچایت کے قانون میں گھسیٹنا مذموم حرکت ہے۔ ہاں، اولیاء کرام کی نظر و نیاز طعام میت نہیں، وہ تبرک ہے، اسے فقیر بھی کھائیں اور غنی بھی۔ نیت بخیر ہو تو دین و دنیا میں اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ حضرات گرامی، ایصال ثواب کا یہ تفصیلی بیان مکمل ہوا الحمدللہ، جسے میں نے 4 قسطوں میں مع حوالے کے بیان کیا، اور آپ سبھی حضرات کے سامنے میں نے تمام باتیں بہت آسان طریقے سے عام فہم زبان میں رکھیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں اور اس ناچیز کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ ایسی اور نئی شرعی و دینی معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اور میں نئی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔